السلام علیکم۔ موجودہ برقی دور میں ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بے شمار ڈیٹا انفارمیشن یا معلومات کی زد میں ہیں۔ یہ معلومات ڈیٹا انفارمیشن ہمیں ہمارے روزمرہ زندگی کے جو مربوطہ عادات و اطوار بن چکے ہیں اسی سے ہمیں مل رہے ہیں، اور اس کا تعلق بھی اسی ڈیجیٹل ترقی سے ہے۔ اگر میں آپ کو سوشل میڈیا کا مثال دے دوں، جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو کلپس میں بتایا تھا، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بارے میں، جس میں نے یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کا ایک ذکر کیا تھا۔ اگر ہم اس سے فیس بک کا مثال لے لیں، فیس بک جیسا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا سوشل کلب یا سوشل پارک بن گیا ہے، اسی سوشل پارک نے ہمیں کیسے اپنے کنٹرول یا اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس نے کیسے ہمیں اپنے اندر مقید کر لیا ہے، اس کا ایک مشاہدہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کا جو مفید اور لاحاصل استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو مفید انفارمیشن ملیں گے۔ یہ ڈیٹا یا انفارمیشن ہم چاہے انچاہے اگر ہم انہی ڈیٹاز کو لے لیں تو روزمرہ ہمیں غم، خوشی، امن، جنگ، ڈر، خوف، امید اور اس طرح ہمارے اپنے انٹرٹینمنٹ کے مطابق فلم، سپورٹس، انٹرٹینمنٹ یا جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ہمیں مختلف انفارمیشنز ایک ہی پلیٹ فارم سے ملتے ہیں، چاہے انچاہے۔ اسی میڈیاز کے تھرو ہمیں ایسے انفارمیشن بھی مل رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو لازم دیکھیں گے، یا ہمارے جو بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کے مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر دوسرا مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی نیا چیز خرید لیا تو اس کے کارٹن یا اس کے ڈبے پر بھی آپ کو بے شمار انفارمیشن ملیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی لے لیں تو اس پر بھی مختلف سائٹ سے مختلف قسم کی انفارمیشن آپ کو اویلیبل ملیں گے۔ تو مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم روزمرہ زندگی میں مختلف ڈیٹاز کو ایبزارب کرتے ہیں، چاہے انچاہے۔ اگر یہ ڈیٹا ہمارے ضرورت سے زیادہ یا ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہو جائے تو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، اور ہم جو چیزیں مفید بھی ہے وہ ہمیں ذہن نشین نہیں ہوں گی۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ڈیٹا ہمارے روزمرہ زندگی میں آ رہا ہے اسی ڈیٹا سے ہم اپنا مفید ڈیٹا لے لیں اور اس سے لاحاصل جو کام ہوتے ہیں اس کو ہم ترک کر دیں۔ اب انہی ڈیٹاز میں آپ کو اگر میں ایک چیز بتا دوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم فیس بک ایکٹیوسٹ ہے یا ہمارا کسی بھی دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایکٹیویٹیز ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہو وہ مفید ہو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے۔ جو کچھ ہم شیئر کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ مجھے ہو یا دوسروں کو، یعنی اس کا فائدہ مجھے اور دوسروں کو ایک ساتھ مل رہا ہوں۔ جو کچھ میں شیئر کرتا ہوں تب اس کا اگر سوشل میڈیا کا سب سے مفید استعمال دیکھ لے تو سب سے مفید استعمال وہ ہے کہ جس میں لوگ اللہ کے پیغام کے لیے کام کرتے، مختلف دعوت کے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں، اللہ کرے کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ سامنے آ جائے جو کہ اس عظیم کام کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر اگر آپ کے مختلف مہارتیں ہیں، جو بھی سکلز آپ کے ہیں، اس کو آپ بروئی کار لے کر سامنے لے آ سکتے ہیں لوگوں کا۔ تو آپ کو ایسے ڈیٹا اور انفارمیشن لوگوں کو فراہم کرنے چاہیے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اگر آپ کو کسی چیز سے فائدہ پہنچا ہو تو آپ اس چیز کو شیئر کر لے کہ دوسرے اس چیز سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اکثریت اگر میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑا تعداد آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر فیس بک کا ہی مثال لے لے فی الحال، تو اپنا ایک تصویر شیئر کرنا، قلیل تعداد جو ہے وہ اس کے مفید استعمال کو سمجھ بھی رہے اور اس کو مفید استعمال کر بھی رہے ہیں۔ تو اکثریت کی طرف سے میں کیا ملتا ہے، وہ صرف اپنے پکچرز ہی اپلوڈ کرتے ہیں یا کچھ بہت چھوٹے موٹے ایونٹس، اپنے ایسے ایونٹس جس کا تعلق دوسروں کے زندگی سے بالکل ہو بھی نہ، یا اس میں کوئی ایسا امپورٹنٹ بات یا امپورٹنٹ میسج یا امپورٹنٹ چیز نہ ہو، یا اگر کوئی خوبصورت سائٹ کوئی شیئر کر لے تو یہ بھی دوسروں کے لیے اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ایسا کوئی چیز ہو جو کہ دوسروں کے لیے اٹریکٹیو چیز، کوئی ایسا معلومات جس کے بارے میں دوسروں کو علم نہ ہو۔
یا دوسروں کو کسی چیز کا یاد دلانا یا ایسے مسائل جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں سوشل میڈیا سے مارکیٹنگ اور سیلز کی طرف، جو کہ ہمارے ٹاپک کا حصہ بھی ہے. سوشل میڈیا کے تھرو یہ ہمیں آج بالکل فری پلیٹ فارم مل رہا ہے، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ماضی قریب میں نہیں تھا. یعنی لوگوں کو ایک فری مارکیٹنگ یا فری ایڈورٹائزمنٹ کا ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے. اگر ہم اسی کو اپنے کاروبار کے لیے یوز کر لیں، ہم اپنے کاروبار کے بارے میں معلومات، ہم نے اپنے پروڈکٹس کے بارے میں معلومات فراہم کر دیں، تو اس سے نہ صرف ہمارا کسٹمر بیس بن جائے گا، بلکہ ہمیں اور بھی اچھے مواقع یا اچھے کاروبار کو یا اور بھی اچھے پروڈکٹس اپنے کسٹمرز کے نیڈ کے مطابق ریسرچ یا انفارمیشن کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. لوگوں کے رائے آ سکتے ہیں، لوگوں کے کمنٹس آ سکتے ہیں، اس میں آپ کو بہت سارا نیا انفارمیشن یا ایک نیا اسٹریم لائن مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جن دوستوں کا پرٹیکولرلی استعمال صرف گیمز ہے یا صرف ایسی چیزیں جو کہ آپ کے ذہن پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور گیموں میں بھی پرٹیکولرلی ایسے گیمز جو کہ بالکل شاکنگ ہو یا اس میں وہ ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہو، جو کہ آپ کے خاص کر وہ گیمز تو آج کل نوجوان بہت زیادہ کھیلتے ہیں، تو ایسے چیزیں بھی جو ہے نا ہمارے وہ لا حاصل استعمال کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو اس کی جگہ اگر ہم جس زندگی کے جس سٹیج میں بھی ہو، ہم اسٹوڈنٹ ہو، تاجر ہو یا ہم کاروبار یا زندگی کے کسی شعبے سے بھی ہم منسلک ہو، تو ہم اپنے ضرورت کے مطابق اگر ڈیٹا کو سرچ کر لیں، اپنے ضرورت کے مطابق ڈیٹا کو دیکھ لیں، تو اس سے دیکھ لیں اور شیئر کر لیں. دوسروں کے ساتھ بھی وہ کچھ شیئر کر لیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اوروں کے لیے ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا بہت ہی مفید اور ثمر والا ایک، جو کہ لوگوں کے ایک خدمت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو اب وہ دوست جو صرف اس کا وہی استعمال کرتے ہیں جو میں نے کہا کہ نگیٹو ہے، مثلا وہ سارا دن گیم کھیلنا یا ان کا فوٹو زیادہ سے زیادہ اپنے شیئر کرنا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اس سے یعنی دوسروں کو ایسا بھی نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اگر آپ کے کسی پکچر پر آپ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک فوٹو لوڈ کر لیں، اپنا پروفائل چینج کر لیں، تو آپ کو 200-300 ویوز آتے ہوا، اور اگر آپ اس کو ہر روز یا ہر ہفتے کر لیتے ہو، آپ کے ویوز اور آپ کے کامنٹس یا آپ کے شیئرز یا جو بھی آپ کے وہ انگیجمنٹس ہوتے ہیں آپ کے فرینڈس کی طرف سے، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کو زیادہ کرنے کے بجائے اور بھی کم کر لیں. تو ایسا چیز ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کے لیے بھی اٹریکٹیو ہو، اور آپ کی طرف سے ایک خدمت کا جذبہ بھی پیش کر رہا ہوں، تو وہ بھی بہت ہی بہتر. اور دوسرا ایک ضروری چیز کہ ہم کیسے اپنے ڈیٹا کو کلین اپ کر سکتے ہیں، یا کیسے ہم ایک نیٹ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میں ایک مثال دے دوں کہ اپنے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ کو اپنے ذہن میں لے آئیے کہ ان کا اکاؤنٹ کیسا ہوگا، ان کے فرینڈز کیسے ہوگے، انہوں نے کیا سلیکٹ کیا ہوگا. اگر اس کے صحیح استعمال کے بارے میں ایک دوسرا ٹپ بھی میں آپ کو دے دوں کہ آپ کیسے اپنا ڈیٹا کلین اپ کر سکتے ہیں. جو بھی کانٹیکٹس یا جو بھی گروپس آپ کے طبیعت یا آپ کے نیچر کے بالکل اپوزٹ ہو، ان کو تو آپ نے بالکل اوائڈ کر دینا ہے. ان کو اوائڈ کر کے آپ سکون میں رہیں گے. یا مثلا آپ کو کچھ سائڈ سے آپ کو یہ لگتا ہو کہ ایسے مواد آ رہے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، یا الزام تراشی اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی تعصب ہو، تو ان چیزوں کو اگر آپ کم کر لیں تو اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنا ہی آپ کم کر لیں گے، یا آپ اپنے ساتھ ہی ایک جسٹس اور انصاف کریں گے. آپ اپنے کاروبار یا اپنے تجارتی ایکٹیویٹیز کے لیے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، کسی بھی یا لنکڈ ان تمام پلیٹ فارم سے آپ اپنے بزنس ایکٹیویٹیز کو بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. اس کے ساتھ آپ کی اگر کوئی آراء ہو، کوئی علم، کوئی نالج آپ کے پاس ہو، تو ان چیزوں کے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز اللہ سے میرا پکا امید ہے کہ ایک سکون کا سا حالت آپ پر طاری ہوگا. کیونکہ اگر وہ ڈیٹا جو کہ ہمارے لیے ضرورت نہ ہو، ہم اتنا ڈیٹا جو ہے وصول کر رہے ہیں، اتنا ڈیٹا کھا رہے ہیں جتنا ہم ہضم نہیں کر سکتے. اگر آپ کو میں بالکل عام زبان میں کہہ دوں تو کیسے وہ ہمارے ذہن کا اس میں کیا حالت ہوگا،
اگر رات کو میں آپ کو بتا دوں، اپنے ساتھ سوچے کہ کتنے آیتیں آپ کو جو پورا دن آپ نے فیس بک میں دیکھ لے، کسی دوسرے اکاؤنٹ پر دیکھ لے، کتنے آیتیں آپ کو یاد ہے، کتنے احادیث آپ کو یاد ہوں گے، یا کتنے وہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے سے جو ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اگر بہت زیادہ ڈیٹا ہمارے کم وقت میں یا ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا۔ تو ہمیں وہ ڈیٹا یا وہ انفارمیشن اپنے تمام اکاؤنٹس میں ایڈ کرنے چاہیے، ان کے سورسز ایڈ کرنے چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی مفید ہیں، اور ہمیں خود بھی ایسے چیزیں لوگوں کے ساتھ شریک کرانے ہیں جن کا ہمیں درک ہو کہ یہ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ دے سکتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ ایسی ہی ویڈیو کلپس دیکھنے والے ویور ہیں تو پھر یہ چینل آپ ہی کے لیے بنا ہے۔ چینل کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو نئے نئے معلومات کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔